أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا له من عباده جزءا اور انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے اولاد بنا دی ان الانسان لکفور مبین بلا شبہ انسان یقیناً بہت واضح ناشکرا ہے فرمایا یہ ماننے کے باوجود کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، پھر اس کے لیے کمزوریاں تلاش کرتے ہیں اور اس کی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو اس کی اولاد بتاتے ہیں، اس کا جز بتاتے ہیں۔ من عبادہ ہی میں ساری مخلوقیں شامل ہیں، انسان بھی، فرشتے بھی، جنات بھی۔ تو فرمایا کہ جس کسی نے بھی اللہ کا جز کسی کو بنایا اس نے شرک کیا۔ یہ ایک عقلی قاعدہ ہے کہ ہر کل اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے، تو اگر کوئی اللہ کی اولاد ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف محتاج ہوگا، جبکہ اللہ پاک محتاجی اور کمزوری سے پاک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غلام اولاد نہیں ہو سکتا۔ غلامی اور اولاد ہونا یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جو غلام ہے وہ اولاد نہیں، جو اولاد ہے وہ غلام نہیں۔ ان الانسان لکفور مبین، بلا شبہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے، بہت واضح ناشکرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھا کر اور اس کے بنائے ہوئے زمین و آسمان میں رہ کر پھر اسی کے لیے اس کے اجزاء بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ہمارے دور کے بعض نام نہاد مسلمانوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور بعض نے کہا کہ 5 تن پاک اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی گستاخی اور بہت بڑی اللہ کی شان میں ضرورت ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، یا اس نے بنا لی ہیں اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں، وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ، اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اس چیز کی جس کی مثال اس نے رحمان کے لیے ماری ہے، ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ دن بھر سیاہ رہتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا تم نے اللہ کے ذمہ اولاد لگانی ہی تھی تو کم از کم اولاد کا جو بہتر حصہ تھا وہ اس کے ذمہ لگاتے۔ تم نے تو کہا کہ بیٹیاں اللہ کے لیے اور بیٹے ہمارے لیے، حالانکہ کم تر چیز پر تو کوئی بے وقوف ہی راضی ہو سکتا ہے، تو تم اللہ کی بہت بڑی توہین کر رہے ہو یہ کہہ کر کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے۔ فرمایا جب تمہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، خوشخبری
یہاں طنز کے طور پر فرمایا، اس لیے کہ خوشخبری ایسی خبر کو کہتے ہیں جس کو سننے کے بعد انسان کے چہرے پر خوشی کے آثار آ جائیں، لیکن یہاں بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر کو خوشخبری طنزاً فرمایا کہ جب تمہیں بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے، ظل وجہہ مسودًا، ظل کا معنی دن بھر رہنا اور بات کا معنی رات بھر رہنا، تو فرمایا سارا دن اس کا چہرہ غم سے سیاہ رہتا ہے، سیاہ تو رات کو بھی رہتا ہے لیکن چونکہ سیاہی چہرے کی دن کو ہی نظر آتی ہے اس لیے دن کا ذکر فرمایا۔ اور سورۃ النحل میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ فرمایا ان میں سے جب کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ قزیم کا معنی بھرا ہوا مشکیزہ، قزم القربۃ یعنی جب مشکیزے کو پانی سے وہ بھر جائے تو اوپر سے اس کو باندھ دیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ پھٹ جائے گا، یہ اس کی حالت ہو جاتی ہے غصے کے ساتھ۔ اور کہتا ہے کیا میں اس بیٹی کو ذلت کے ساتھ اپنے گھر میں پلنے دوں یا اس کو زمین میں ہی دبا دوں؟ اسلام نے تو بیٹی کو بڑا مقام دیا ہے لیکن مشرکین کے اس معاشرے میں بیٹی کو بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، تو فرمایا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ زمین و آسمان کے خالق و مالک کے لیے بتاتے ہو، کچھ تو شرم کرو۔ أَفَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا وہ جس کی پرورش زیور میں کی جاتی ہے، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ جھگڑے میں اپنی بات کو واضح کرنے والی نہیں، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے بنا دیا فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں اس کی بیٹیاں، أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے، سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، ان قریب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی، وَيُسْأَلُونَ، اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو میں جو زیورات میں پل کر جوان ہوتی ہے اور آرائش اور زیبائش جس کی کمزوری ہے، اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کے لیے زیور پہننا اور ریشم استعمال کرنا اور آرائش و زیبائش کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ احادیث میں بہت واضح طور پر یہ احکامات آئے ہیں کہ کوئی بھی مرد عورتوں والی زینت اختیار نہ کرے۔ مرد کو اللہ نے بغیر کسی زیبائش اور آرائش کے ہی مکمل خوبصورت بنایا ہے، یہ عورت کی مجبوری ہے کہ اسے زیور پہننا پڑتا ہے اور اسے آرائش اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تو فرمایا کہ بات کرنے میں بھی لڑکیاں اپنی بات واضح نہیں کر سکتی، یہ حکم اکثریت کا ہے،
اگر بعض لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ اچھے طریقے سے بات کرنے پر قادر ہوں تو یہ اس کے خلاف نہیں، اس لیے کہ حکم اکثریت پر لگتا ہے۔ عورتوں کی اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بحث و تمہیص میں اور جدال میں اور مباحثے میں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اشہدوا خلقہم، فرمایا کیا فرشتوں کی پیدائش کے وقت تم وہاں موجود تھے کہ تم نے انہیں دیکھا ہو کہ واقعی یہ لڑکیاں ہیں؟ یا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کیا تم نے فرشتوں کو دیکھا ہوا ہے جس سے تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ لڑکیاں ہیں؟ نہ تو کسی نے فرشتے کو دیکھا، نہ فرشتے کی پیدائش کے وقت کوئی وہاں موجود تھا، تو پھر کیسے تم نے فرض کر لیا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ فرمایا ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس بارے میں سوال ہوگا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور کہنے لگے اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اس بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ انہم الا یخرصون، نہیں ہیں وہ مگر اندازے لگاتے۔ ہم آتیناہم کتابا من قبلہ، یا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہو، فہم بہ مستمسکون، وہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والے ہوں۔ فرمایا کفار مشرکین تقدیر پر الزام لگا دیتے ہیں اپنی نالائکی کا، اور کہتے ہیں کہ اللہ نہ چاہتا تو ہم کیسے شرک کرتے، یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہم شرک کر رہے ہیں اور اللہ کی مرضی سے ہی فرشتوں کو اس کی بیٹیاں بنا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ مشیت اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے۔ ایک ہے اللہ پاک کے چاہنے سے ہر اچھی اور بری چیز کا پیدا ہونا، اور ایک ہے اللہ پاک کا کسی چیز پر راضی ہونا۔ خیر و شر سب اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ شر پر راضی نہیں ہوتا، خیر پر راضی ہوتا ہے۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قوت بھی پیدا کیا اور زہر بھی پیدا کیا، لیکن زہر کو کوئی نہیں کھاتا۔ خوراک ہر کوئی کھاتا ہے، زہر کوئی نہیں کھاتا۔ تو یہ پرانا طریقہ ہے مشرکین کا اور مجرمین کا کہ وہ اپنے ہر جرم اور اپنے ہر ظلم کو اللہ کی تقدیر کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ فرمایا ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اگر لکھی ہوئی ہے تو دکھاؤ، پھر تم یہ دعویٰ کرو۔ جب کہیں کتاب میں بھی نہیں لکھی ہوئی اور تم نے فرشتوں کو دیکھا بھی نہیں اور تم ان کی پیدائش کے وقت موجود بھی نہیں تھے، تو پھر تم نے کیسے کہہ دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ ترجمہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے جز بنا دیے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بلا شبہ انسان یقیناً بہت واضح ناشکرا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، یا اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنا لیں۔ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ،
اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ اور جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا اس چیز کی جس کی مثال وہ رحمان کے لیے بیان کرتا ہے ظل وجهه مسودا وهو كظيم اس کا چہرہ دن بھر سیاہ رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ کیا وہ جس کی پرورش زیور میں ہوتی ہے وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ اور وہ مباحثے میں اپنی بات واضح کرنے والی نہیں ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا اور انہوں نے بنا دیا فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں بیٹیاں أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ان قریب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے سوال کیا جائے گا وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ اور کہنے لگے اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں انہم الا یخرصون نہیں ہے وہ مگر اٹکل دوڑاتے ہم آتیناہم کتابا من قبلہ یا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہو فہم بہ مستمسکون تو وہ اس کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہوں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ